حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں حکم دیں گے فرشتوں کو کہ لاؤ میرے سامنے دنیا کو، یجاؤ بالدنیا یوم القیامہ، قیامت میں پوری دنیا کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ ہی بہتر جانتے تھے کس شکل میں لائیں گے، لیکن فرشتے دنیا کو حاضر کریں گے کہ یہ دنیا ہے آپ کی تو آپ نے پیدا کی. پھر حکم دیکھا کہ دیکھو اس دنیا میں میرے لیے کیا کیا ہے، جو میرے لیے کیا گیا ہے وہ رکھ لو، باقی تو جگ میں ڈال دو. کہ اس دنیا میں جو جو میرے لیے کیا گیا ہو وہ تو رکھ لو. اس پر کہ اس پر انعام اکرام قائم ہوگا. اللہ کریم ہے، کریم کرم کرتا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے اور حق سے زیادہ دیتا ہے. تو کہا جو میرے لیے ہے اس دنیا میں سے وہ تو رکھ لو، باقی تو جگ میں ڈال دو. وہ میرے لیے ہے ہی نہیں، جب میرے لیے نہیں ہے تو اس کی میرے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. دین کی بنیاد ہے ایمان اور اخلاص. یقین کرے ایمان یقین کو کہتے ہیں کہ یقین کرے کس بات کا کہ میری کامیابی اللہ کے دین کے کام میں ہے. بس ایک سبحان اللہ بھی احد پہاڑ سے بڑا ہو جائے گا. جی ہاں، کیوں کہ اللہ کے لیے اللہ کا نام لیا تھا، اللہ کے لیے اللہ کا نام لیا تھا. ازائے جتنی غفلت سے نام لیا تھا، لیکن اللہ کے لیے اللہ کا نام لیا تھا، غفلت سے لیا تھا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولوی یحییٰ معلوم ہے کہ جی کیا کہ اللہ کا نام کوئی کتنی غفلت سے لے ہوئے پھر بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا نام لے رہا ہے. اندر غفلت بھی ہے مگر اللہ کا نام لے رہا ہے، اس لیے کہتے جو میرے لیے ہے وہ لے لو. کہ اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا نام لیا، لیکن غفلت تھی کہ کوئی بات. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کا کوئی نام لے چاہے غفلت سے ہی لے، اللہ اس کی قدر کرے گا اور اس کے عمل کو سامنے اس کو خود دے گا. اللہ کریم ہے. حدیثوں میں کہا المخلصون ہم مصابیح الہدی، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. اخلاص پیدا کرنا ہے کام میں. اخلاص کہاں ملے گا؟ اخلاص تو مخلصین کی صحبت میں ملے گا. ہاں، یہ مخلصین کی صحبت اختیار کر. کونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت میں رہو. اخلاص کا راستہ نیکوں کی صحبت میں رہے. بروں کی صحبت میں برائی ملے گی، نیکوں کے نیکی ملے گی. اخلاص کا ایک راستہ نیکوں کی صحبت میں رہے. سچے ہیں، اندر باہر ایک ہے، کچھ نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں. اللہ سے اپنا معاملہ سچا کر رکھا ہے. صادقین، صحابہ کو صادقین کہا ہے اللہ نے، مہاجرین کو سچا کہا ہے، مجاہدین کو سچا کہا ہے. یہ سب سچے ہیں. ان کے ساتھ رہو، ان کی ترتیب پر رہو، اس سے اخلاص آئے گا. اور اخلاص پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے عمل پر قائم رہو، لگے رہو. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لگے رہو کام میں، اخلاص بھی آتا چلا جائے گا. کام میں لگے رہو، کام کو نہ چھوڑو. استقامت پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر نوازیں گے. اللہ کی طرف کوئی ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کو ایک ہاتھ بڑھاتے. یہ اللہ کا معاملہ ہے. اس لیے فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. یہ بات ہے. تو اچھوں کی صحبت اور اپنی محنت یہ دونوں اخلاص کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر اخلاص کی وجہ سے فتنے ختم ہو جائیں گے اور حق روشن ہوگا. یہ راستہ بتایا ہے کہ لگے رہو کام میں. جب کام کو شروع کیا کہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ. برس برس گزر گئے، وہ کام نہیں چھوٹا.
بزرگوں کی سیرت میں یہی ملتا ہے کہ جس کام کو شروع کیا کہ برس گزر گئے چھوٹا ہی نہیں ہے. 40 سال ہو گئے تکبیر اولا نہیں گئی, لوگوں کے ایسے قصے ہیں. 20 برس ہو گئے پہلی سب نہیں گئی. کیوں؟ پابند ہے, اپنے آپ کو پابند کیا ہے. اس کی پابندی کی وجہ سے اللہ اپنا تعلق دیتے ہیں, وہی اخلاص ہے. اللہ کا تعلق, یقین کا, خدا کے خوف کا, رحمت کی امیدوں کا, یہ باتیں اندر پیدا ہوتی ہیں. اندر خوف بھی پیدا ہوتا ہے. اخلاص والے کے پاس خوف ہوتا ہے, اخلاص والے کے پاس یقین بھی ہوتا ہے, اخلاص والے کو اللہ کی رحمت سے امید بھی ہوتی ہے کہ